دیتا ہے۔ علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ عز وجل۔ ہم بدایۃ النحو پڑھ رہے تھے۔ بدایۃ النحو سے مرکب کی تقسیم پڑھ رہے تھے۔ مصنف نے آپ کو بتلایا تھا کہ مرکب کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک مرکب مفید، نمبر دو مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید کو جملہ بھی کہتے ہیں، کلام بھی کہتے ہیں، اور میں نے بتلایا تھا کہ اسے مرکب تام بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مرکب مفید کی دو قسمیں بیان کی گئی تھی، یعنی جسے جملہ کہتے ہیں اس کی دو قسم بیان کی گئی تھی، نمبر ایک جملہ خبریہ، نمبر دو جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ کسے کہتے ہیں، انشائیہ کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف اور مثال ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ عز وجل مرکب غیر مفید کی تقسیم پڑھیں گے کہ مرکب غیر مفید کی کتنی قسمیں ہیں، کون کون سی قسمیں ہیں، ان کی تعریف کیا ہے، مثالیں کیا ہیں، انشاءاللہ عز وجل آج پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب بنائی، مرکب منع صرف۔ دیکھیں، مرکب غیر مفید کی چند قسمیں ہیں۔ مرکب غیر مفید کی چند قسمیں ہیں۔ کیا کیا قسمیں ہیں؟ یعنی جس مرکب سے کوئی طلب یا خبر معلوم نہ ہو اسے مرکب غیر مفید کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو مرکب غیر مفید کی چند قسمیں ہیں۔ کیا کیا قسمیں ہیں بیان کر رہے ہیں؟ نمبر ایک مرکب اضافی، نمبر دو مرکب توصیفی، نمبر تین مرکب بنائی، نمبر چار مرکب منع صرف۔ یہ چاروں مرکب غیر مفید کی قسمیں ہیں۔ مرکب غیر مفید کو مرکب ناقص بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چاروں مرکب غیر مفید یعنی مرکب ناقص کی قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے مصنف مرکب اضافی کسے کہتے ہیں اس کی وضاحت بیان کر رہے ہیں۔ مرکب اضافی اس مرکب غیر مفید کو کہتے ہیں جو مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر بنا ہو۔ جو مرکب غیر مفید مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر بنا ہو اسے مرکب غیر مفید اضافی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس مرکب غیر مفید کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ جیسے رسول اللہ، رسول اللہ کا معنی ہے اللہ کے رسول۔ عبد النبی، اس کا معنی ہے نبی کا غلام، نبی کا بندہ ہے، نبی کا غلام۔ لیلۃ القدر یعنی قدر کی رات، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال ہو سکتا ہے کہ مضاف کسے کہتے ہیں، مضاف الیہ کسے کہتے ہیں؟ اتنا تو بیان کر دیا گیا کہ مرکب اضافی اس مرکب غیر مفید کو کہتے ہیں جو مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر بنا ہو، لیکن مضاف کسے کہتے ہیں، مضاف الیہ کسے کہتے ہیں؟ سوال تو پیدا ہوگا۔ امید ہے کہ مصنف آگے بیان کریں گے، لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرکب ناقص میں ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف کی جاتی ہے، تو جس چیز کی نسبت کی جاتی ہے اسے مضاف کہتے ہیں، اور جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اردو میں عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ مضاف الیہ پہلے آتا ہے اور مضاف بعد میں، جبکہ عربی میں مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اتنا ذہن نشین رہے۔ اب دیکھیں رسول اللہ، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ رسول کی نسبت کی جا رہی ہے اللہ کی طرف، یعنی لفظ رسول مضاف ہے اور لفظ اللہ مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول۔ دیکھیں نسبت کس کی طرف ہے؟ رسول کی نسبت لفظ اللہ کی طرف ہے، تو گویا لفظ اللہ مضاف الیہ ہے۔ عربی میں مضاف الیہ بعد میں ہے، رسول اللہ، تو لفظ اللہ بعد میں ہے یعنی مضاف الیہ بعد میں ہے۔ جب ہم اردو میں ترجمہ کرتے کیا کرتے؟ اللہ کے رسول یعنی مضاف الیہ کو پہلے لے آتے، ٹھیک ہے۔ خیر اتنا یاد رکھیں
کہ جو مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر بنا ہو، جو مرکب غیر مفید، اسے مرکب اضافی کہتے ہیں. خیر، اسی طرح عبد النبی اور لیلۃ القدر میں، عبد النبی کا معنی نبی کا بندہ، نبی کا غلام، لیلۃ القدر قدر کی رات. اب مرکب ناقص کی دوسری قسم، یعنی مرکب غیر مفید کی دوسری قسم ہے مرکب توصیفی کسے کہتے ہیں، اسے بیان کر رہے ہیں. مرکب توصیفی اس مرکب غیر مفید کو کہتے ہیں جو موصوف اور صفت سے مل کر بنا ہو. جو مرکب غیر مفید موصوف اور صفت سے مل کر بنا ہو اسے مرکب توصیفی کہتے. پھر سوال پیدا ہوگا، موصوف کسے کہتے، صفت کسے کہتے؟ اختصاراً سماعت فرمائیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز کی اچھائی، برائی یا کیفیت بیان کی جاتی ہے. کسی کلمے سے، کسی لفظ سے ایک چیز کی اچھائی، برائی یا کوئی کیفیت بیان کی جاتی ہے. تو جس اسم کی، جس کلمے کی اچھائی، برائی یا کیفیت بیان کی جاتی ہے اسے موصوف کہتے، اور جس کلمے کے ذریعے سے اچھائی، برائی یا کیفیت بیان کی جائے اسے صفت کہتے ہیں. یہ یاد رہے کہ جس مرکب ناقص میں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اگر مرکب تام کی بات لے آئیں گے تو اس میں بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز کی اچھائی بیان کی جاتی ہے، برائی بیان کی جاتی ہے، تو وہ وہاں پہ مکمل جملہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، اتنا یاد رہے کہ جس مرکب ناقص میں، جس مرکب غیر مفید میں ایک چیز کی اچھائی، برائی یا کیفیت بیان کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو جس کی اچھائی، برائی یا کیفیت بیان کی جاتی ہے اسے موصوف کہتے ہیں، اور جس کے ذریعے سے اچھائی، برائی یا کیفیت بیان کی جائے اسے صفت کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، مرکب غیر مفید میں جس جملے کی اچھائی، برائی یا صفت یا کیفیت بیان کی جائے اسے موصوف، اور اچھائی، برائی یا کیفیت جس لفظ کے ذریعے سے، جس کلمے کے ذریعے سے بیان کی جائے اسے صفت کہتے ہیں. مثال کے طور پر دیکھیں، مثال دے رہے ہیں ذکر مبارکن. اس کا معنی کیا ہے؟ مبارک ذکر. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ذکر کی ایک صفت بیان کی جا رہی ہے. کیسا ذکر ہے؟ مبارک ذکر ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہاں پہ مبارک یہ صفت ہے اور ذکر موصوف ہے، کیونکہ ذکر کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ کیسا ہے، مبارک ہے، اچھا ہے، برا ہے. تو مبارک ہونا ایک اچھی چیز ہے. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں امۃ المؤمنۃ، اس کا معنی کیا ہے؟ مومن باندی. امۃ کا معنی ہے باندی. امۃ المؤمنۃ، مومن باندی. تو امۃ موصوف ہے، مؤمنۃ صفت ہے، کیونکہ مومن باندی جو ہے یہ مومن بھی ہو سکتی تھی، غیر مومن بھی ہو سکتی تھی. تو یہاں پہ صفت لائی گئی ہے مؤمنۃ. ٹھیک ہے نا، امۃ مؤمنۃ یعنی باندی کی ایک کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ ایمان والی ہے. امۃ مؤمنۃ، مومن باندی. فتح قریب یعنی قریبی کامیابی. فتح قریب، قریبی کامیابی. یہ بھی کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ کامیابی کب کی کامیابی؟ ایک کیفیت ہے کہ قریب کامیابی، جو قریب میں کامیابی ہے وہ کامیابی. ٹھیک ہے، فتح قریب، قریبی کامیابی. اس کے بعد ہے بقرۃ صفراء یعنی پیلی گائے. یہ سب موصوف صفت کی ترکیب ہے. جس طرح مضاف عربی میں پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے، اور اردو میں اس کا خلاف ہوتا ہے، یعنی اردو میں مضاف الیہ پہلے، مضاف بعد میں. ٹھیک اسی طرح موصوف صفت کا معاملہ ہے کہ موصوف صفت میں کیا ہوتا ہے؟ عربی میں موصوف پہلے، صفت بعد میں، لیکن جب اردو میں ترجمہ کریں گے تو صفت پہلے، موصوف بعد میں. مثال کے طور پر ذکر مبارک، تو ترجمہ کیا کریں گے؟ مبارک ذکر، پہلے مبارک لائیں گے. اسی طرح امۃ مؤمنۃ، اس کا معنی کیا ہے؟ مومن باندی. تو امۃ یہ موصوف ہے اور مؤمنۃ صفت ہے. جب ترجمہ کریں گے صفت کا ترجمہ پہلے، موصوف کا ترجمہ بعد میں. ترجمہ کریں گے مومن باندی. خیر، مرکب غیر مفید کی تیسری قسم بیان کر رہے ہیں، مرکب بینائی. دیکھیں، مرکب بینائی اس مرکب غیر مفید کو کہتے ہیں جس کو ایک کلمہ مان لیا گیا ہو. ٹھیک ہے نا، جس کو ایک کلمہ مان لیا گیا ہو، یعنی دو ایسے کلمے ہوں، دو کلمے یا اس سے زیادہ کلمے ہوں جن کو ایک کلمہ مان لیا گیا ہو، ان کے درمیان کوئی اسناد بھی نہ ہو اور اضافت وغیرہ بھی نہ ہو. ٹھیک ہے، دیکھیں مرکب بینائی اس مرکب غیر مفید کو کہتے ہیں جس کو ایک کلمہ مان لیا گیا ہو اور دوسرا جز کسی حرف کو متضمن ہو، دوسرا جز کسی حرف کو شامل ہو.
جیسے احد عشرہ اس کا معنی 11، اثنا عشرہ یعنی 12، ثلاثۃ عشرہ 13، اربعۃ عشرہ اس کا معنی ہے 14، خمسۃ عشرہ یعنی 15، ستۃ عشرہ یعنی 16، سبعۃ عشرہ یعنی 17، ثمانیۃ عشر یعنی 18، تسعۃ عشر یعنی 19۔ اب بیان کر رہے ہیں کہ ان دونوں کو تو یعنی جیسے احد عشرہ ہے، ان دونوں کلموں کو ایک مان لیا گیا ہے، ایک کلمہ مان لیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں، کیونکہ احد عشرہ دونوں کو ہم کیا کہتے ہیں 11، دونوں کو گویا کہ ایک کلمہ مان لیا گیا ہے۔ بس یہ بتا رہے ہیں کہ دوسرا جز کس طرح حرف کو شامل ہے، حرف کو متضمن ہے۔ دیکھیں کہ اصل میں احد و عشرون تھا، احد عشرہ اصل میں کیا تھا، احد و عشرون، یعنی درمیان میں واو تھا، دوسرا کلمہ جو ہے واو کو شامل ہے، متضمن ہے۔ اسی طرح اثنان و عشرون، ثلاثۃ و عشرون، اربعۃ و عشر، خمسۃ و عشرون، ستۃ و عشرون، سبعۃ و عشرون، ثمانیۃ و عشرون، تسعۃ و عشرون تھے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح جو دوسرے جز ہیں، جو دوسرا یعنی ان میں جو دوسرا کلمہ ہے وہ حرف کو شامل ہے، متضمن ہے۔ اب مرکب بنائی کی تقسیم کر رہے ہیں، تعریف بیان کر رہے ہیں۔ بنائی کی تعریف تو ہو گئی، مرکب منع صرف۔ مرکب بنائی کی تعریف کیا بیان کی؟ مرکب بنائی وہ مرکب غیر مفید ہے جسے ایک کلمہ مان لیا گیا ہو، دیکھیں وہ بیان کیا نا، جسے ایک کلمہ مان لیا گیا ہو اور دوسرا جز کسی حرف کو متضمن ہو۔ اب مرکب منع صرف کسے کہتے ہیں اسے بیان کر رہے ہیں۔ مرکب منع صرف اس مرکب غیر مفید کو کہتے ہیں جس کو ایک کلمہ مان لیا گیا ہو، ان کے درمیان اسناد یا نسبت وغیرہ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، اور دوسرا جز کسی حرف کو متضمن نہ ہو۔ مثال دیکھیں جیسے باغلا بکو، باغلا بکو بیان کر رہے ہیں کہ ایک شہر کا نام ہے۔ باغلا بکو جو ہے، باغلا بکو یہ ایک شہر کا نام ہے جو باغل اور بک دو اسم سے مرکب ہے۔ باغل ایک اسم ہے اور بک ایک اسم ہے، ان دونوں اسموں سے باغلا بکو بنا ہے جو کہ ایک شہر کا نام ہے۔ باغل بت کا نام ہے اور بک ایک بادشاہ کا جو اس شہر کا بانی ہے۔ باغل ایک بت کا نام ہے اور باغلا بکو جس شہر کا نام ہے اس شہر کا بانی جو ہے اس کا نام کیا تھا؟ بک تھا۔ اس لیے بت کا نام اور بادشاہ کا نام دونوں کے نام کو ملا کر باغلا بکو رکھ دیا گیا۔ یہ مرکب منع صرف ہے کیونکہ اس میں دوسرا جز جو ہے یہ کسی حرف کو متضمن نہیں ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، انشاءاللہ عز و جل اسی طرح کی علمی ویڈیوز آتی رہیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔